بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور عورتوں سے متعلق کچھ مخصوص مسائل ہیں جن کا جاننا عورتوں کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے بھی جاننا ضروری ہے تاکہ عورت کو علم نہ ہو تو وہ مرد بتائے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر حیض یا نفاس کے زمانے میں چل رہی ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ اس حالت میں رہے گی جب تک روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت روزے سے تھی اور دن میں اس کو حیض شروع ہو گیا، صبح صادق کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب سے پہلے تک پورے دن میں کسی بھی وقت حیض شروع ہو گیا تو اس عورت کا روزہ اس دن کا ختم ہو گیا، اب وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس دن مجھے حیض شروع ہوا ہے اس دن میں شام تک روزہ رکھ سکتی ہوں، اگلے دن سے روزہ نہیں رکھ سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس دن صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب سے پہلے پورے دن میں کسی بھی وقت حیض کا خون شروع ہوا تو وہ روزہ ختم ہو گیا، وہ روزہ اب روزہ نہیں رہے گا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی لازم ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایک عورت ہے جو حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے عورت کی جان کو خطرہ ہو یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جتنا روزہ چھوڑے گی بعد میں رمضان کے بعد اتنے روزے کی قضا کرے گی۔ چوتھا مسئلہ، ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کا پیٹ نہیں بھر پاتا، بچہ روتے رہتا ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ ان ساری شکلوں میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سمجھیں، ایک عورت ہے جس کا شوہر بہت تیز مزاج ہے، بہت سخت ہے، اگر سبزی کے اندر نمک کم یا زیادہ ہو جائے، مرچ کم یا زیادہ ہو جائے تو بعد میں یہ شوہر اپنی بیوی کو مارتا یا گالی دیتا ہے، بہت سخت مزاج ہے، تو یہ عورت سبزی پکاتے وقت اگر سبزی کو اپنی زبان سے چکھ کر کے دیکھ لے تو اس کی گنجائش ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ضرورت کے تحت ہے، اگر یہ ضرورت پیش آ جائے، ایسا شوہر ہے تب، اور اگر ایسا شوہر نہیں ہے تو پھر چکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے اگر عورت صرف زبان سے سبزی کو چکھ لے تو جائز ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس سبزی کا اثر ذائقہ حلق تک نہ پہنچے، اگر خدا نخواستہ اس سبزی کا ذائقہ حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی بعد میں اس عورت پہ قضا لازم ہوگی۔ اگلا مسئلہ، ایک عورت ہے جس کا چھوٹا بچہ ہے جو دانہ وغیرہ کھاتا ہے، تو کبھی کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ چھوٹے بچے کو وہ چیز چبا کر کے دینی پڑتی ہے، ماں یا اس کا بھائی یا بہن جو گھر میں ہے وہ رشتہ دار اس چیز کو چبا کر کے تب بچے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، پھر بچہ اس چیز کو کھا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت ہے جس کو یہ ضرورت پیش آ گئی کہ اپنے چھوٹے بچے کو وہ چیز چبا کر کے دینی پڑے، اور اس عورت کے سوا اس گھر کے اندر کوئی نہ ہو چبانے والا، وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ عورت دانت کے نیچے رکھ کر کے چبا کر کے اپنے چھوٹے بچے کو وہ چیز کھلا سکتی ہے، اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یہاں بھی وہی بات یاد رکھیں کہ چباتے ہوئے اگر اس چیز کا ذائقہ حلق میں پہنچ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی قضا اس عورت پہ لازم ہو جائے گی۔
ہاں اگر اس عورت کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہے جو بغیر روزے سے ہے تو اس کو دے دینی چاہیے تاکہ وہ چبا کر کے بچے کے منہ میں رکھ دیں۔ اسی طرح سے اس عورت کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہے جو سبزی کو چکھ سکتا ہے تو اس کو دے دینی چاہیے تاکہ وہ سبزی چکھ کر کے بتا دے کہ نمک ہے یا نہیں، مرچ زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اگر ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر صرف زبان سے یہ کام کیا جا رہا ہے، دانت سے یہ کام کیا جا رہا ہے تو حلق تک اس چیز کا ذائقہ نہیں پہنچ رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سمجھیں جو عورت اور مرد دونوں سے متعلق ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے رمضان کے دنوں میں مل لے، یعنی ہم بستری کر لے، صحبت کر لے، تو شوہر اور بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دونوں پر اس روزے کی قضا بھی واجب ہے اور دونوں پر الگ الگ کفارہ بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کفارہ دے دے تو دونوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔ اور کفارہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر 60 روزے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کھانا نہیں کھلانا چاہ رہے ہیں، سوکھا غلہ دینا چاہ رہی ہیں، تو ایک صدقہ فطر کے برابر یعنی 1.25 کلو ایک فقیر کو غلہ دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ اسی میں دوسرا مسئلہ سمجھیں، شوہر نے زبردستی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، بیوی یہ ہم بستری کے لیے راضی نہیں تھی، رمضان کا مہینہ تھا، بیوی راضی نہیں تھی، لیکن شوہر نے زبردستی ہم بستری کر لی تو روزہ دونوں کا ٹوٹے گا، شوہر کا بھی ٹوٹے گا، بیوی کا بھی ٹوٹے گا۔ البتہ بیوی پر صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گی، اور شوہر نے چونکہ زبردستی کی ہے، جان بوجھ کر کے کیا ہے، تو اس شوہر پہ روزے کی قضا بھی واجب ہے اور ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہے۔ اگلا مسئلہ سمجھے جو ایک غلط فہمی عام طور پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جس طرح سے دن کے اندر شوہر اور بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے، اسی طرح سے رات میں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، رات میں کرنے کی اجازت ہے، عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک، بلکہ مغرب بعد ہی سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک، یعنی جب تک سحری کا وقت ہے، اس وقت کے درمیان میں رات میں اگر شوہر بیوی ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں، ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں رمضان کی راتوں میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دن میں کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو رات میں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ جو غلط بات مشہور ہو گئی کہ رات میں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو عام طور پہ عورتوں کو پیش آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو خود بھی سمجھیں، اپنی عورتوں کو بھی سنائیں تاکہ وہ ان مسائل پہ عمل کر سکیں۔